Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are beginning part 2 of Unit 2 Bioenergetics of the Biology syllabus using the KBK textbook. This lecture is specially made for our MDCAT and ChemiCAT student. Let's make a quick dua before we start lecture number 2. ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج لیکچر میں ہمارے پاس ٹاپک ہے کرپ سائیکل اور ٹرائی کاربوکسیلک ایسڈ سائیکل. اس دونوں نیم کو آپ نے یاد کرنا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. بعض دفعہ ایسا آ سکتا ہے کہ کرپ سائیکل آپ کو آ جائے یا ٹرائی کاربوکسیلک ایسڈ سائیکل آ جائے تو آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. اس سے پہلے ہم نے گلائکالسس اور لنک ریئیکشن پڑھا تھا. گلائکالس میں ہمارے پاس پیروک ایسڈ بنا تھا اور پھر اس کے بعد لنک ریئیکشن میں پیروک ایسڈ سے اسٹائل کوانزائم اے بنا تھا، ٹھیک ہے؟ اب فردر پروسیڈ کرتے ہیں کہ اسٹائل کوانزائم اے کے ساتھ کیا ہوتا ہے ریسپائریشن میں. اینڈ فرسٹ اسٹیپ آف سائیکل یعنی کاربوکسیلک ایسڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان فرسٹ اسٹیپ آف سائیکل اسٹائل کوانزائم A produce and the link reaction combined with pre-existing oxaloacetic acid. فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹائل کو انزائم اے جو کہ لنک ریئیکشن میں پروڈیوس ہوا تھا وہ کمبائن ہو جاتا ہے پری ایگزسٹنگ oxaloacetic ایسڈ سے جو کہ پور کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے. and the process in the presence of water molecule to form citric acid. اور یہ کس in the presence of water molecule میں جو کہ پھر کیا بناتا ہے citric acid. coenzyme A become free and is ready to react with another style group. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ coenzyme A فری ہو جاتا ہے اور ریڈی ہو جاتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے another style group کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ اسٹائل کوانزائم اے آ جاتا ہے ایکسیلواسٹک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے اور پھر کیا بناتا ہے سٹریٹ بناتا ہے پلس کوانزائم اے ریلیز ہو جاتا ہے. سٹریٹ از کنورٹیڈ ٹو آئسوسٹریٹ. یہ سٹریٹ پھر کیا ہو جاتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے آئسوسٹریٹ میں. آئسوسٹریٹ از آکسیڈائز ٹو الفا کیٹو گلیٹوریٹ 5 کاربن کمپاؤنڈ. یہ آئسوسٹریٹ کی پھر کیا ہو جاتی ہے آکسیڈیشن ہو جاتی ہے اور یہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے الفا کیٹو گلیٹوریٹ جو کہ 5 کاربن کمپاؤنڈ ہے. 1 کاربن آف آئسوسٹریٹ از آکسیڈائز ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ. یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ بن گیا، ٹھیک ہے، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ. اینڈ ہائیڈروجن از ریموو وچ از پک اپ بائی NAD ریڈیوسنگ اٹ انٹو NADH2. اور یہاں سے جو ہائیڈروجن ریلیز ہوا تھا وہ جو ہے وہ NAD سے مل کر NADH2 بناتا ہے، ٹھیک ہے. 1 carbon of ketoglycerate is oxidized into carbon dioxide which is released from the cycle. یہ جو 1 carbon of ketoglycerate is oxidized into carbon dioxide وہ carbon dioxide میں oxidize ہو جاتا ہے which is released from the cycle اور یہ سائیکل سے ریلیز ہو جاتا ہے. This is second carbon dioxide molecule produced in the Krebs cycle. اور یہ کیا ہے سیکنڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو کہ Krebs cycle میں پروڈیوس ہو گیا تھا. The 2 carbon of the acetyl group which was entered into the Krebs cycle are oxidized into 2 molecules of carbon dioxide. یہ جو 2 کاربن آف ایسیٹائل گروپ تھے وہ انٹر ہو جاتے ہیں انٹو Krebs cycle اور آکسیڈائز انٹو 2 molecule of carbon dioxide. وہ آکسیڈائز ہو گئے کس کو 2 molecule of carbon dioxide کو، ٹھیک ہے. ہائیڈروجن ایٹم are released which are accepted by oxidized NADH. یہاں پر جو ہائیڈروجن ریلیز ہوتے ہیں وہ NAD جو ہے وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں. بائی ایکسیپٹنگ ہائیڈروجن ایٹم NAD از ریڈیوس ٹو NADH2. اور جب NAD اس ہائیڈروجن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ NADH2 میں ریڈیوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. The ketoglycerate is converted into succinyl group 4 carbon. اب جو کیٹوگلیٹریٹ تھا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے سکسینائل گروپ جو کہ 4 کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے. کو انزائم اے react with the succinyl group forming succinyl coenzyme A. یہ کوانزائم اے پھر دوبارہ ریئیکٹ کرتا ہے سکسینائل گروپ کے ساتھ اور کیا بناتا ہے سکسینائل کوانزائم اے. سکسینائل کوانزائم اے از کنورٹیڈ ٹو سکسینیٹ. یہ سکسینائل کوانزائم اے جو ہے وہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے سکسینیٹ ایسڈ کے ساتھ ایسڈ کو اینڈ کوانزائم اے از ریلیز اور کوانزائم اے پھر ریلیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. سم آف دی انرجی پروڈیوس ان دی آکسیڈیشن از یوز ان دی سنتھسس آف ATP. یہاں پر جو انرجی
پیدا ہو گئی تھی اس کو اینڈ آکسیڈیشن، یہ آکسیڈیشن میں وہ یوز ہوتے ہیں سینتھسائز آف اے ٹی پی میں، ٹھیک ہے. دا انرجی آف دا سبسٹریٹ یوز ان دی جنریشن آف اے ٹی پی از کالڈ سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن. یہ سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن کس کو کہتے ہیں؟ دا انرجی آف دا سبسٹانس یوز ان دی جنریشن آف اے ٹی پی ان دی پریزنس آف light is called substrate in the presence of substrate is known as substrate level phosphorylation. اس کو کیا کہتے ہیں؟ substrate level phosphorylation. یعنی انرجی آف سبسٹریٹ یوز ان دی جنریشن آف، جب سبسٹریٹ کی انرجی ہم یوز کرتے ہیں کس کے لیے؟ انرجی جنریشن آف اے ٹی پی کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن. یعنی اے ٹی پی سینتھسس ان دی پریزنس آف سبسٹریٹ از کالڈ سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن. سیکسینیٹ اینڈ ایکسیڈائز ٹو پیومریٹ، اور پھر یہ سیکسینیٹ جو ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے پیومریٹ میں. کو انزائم اے، کو انزائم ایف اے ڈی. اب نیکسٹ جو کو انزائم ایف اے ڈی ہے، فلیون ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ از ریڈیوس ان دا ریئیکشن، وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اس ریئیکشن میں، ٹھیک ہے. پیومریٹ از کنورٹیڈ ٹو میلیٹ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پیومریٹ ہے وہ میلیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. میلیٹ آکسیڈائز ٹو آکزیلو ایسیٹیٹ، جو میلیٹ ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے ایکزیلو ایسیٹیٹ میں. مالیکیول آف این اے ڈی ایچ از پروڈیوس، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مالیکیول آف این اے ڈی ایچ پروڈیوس ہوتا ہے ڈیورنگ دس اسٹیپ، اس اسٹیپ میں. دی ایکزیلو ایسیٹیٹ از ناؤ ایبل ٹو ریئیکٹ ود another acetyl coenzyme and continue the cycle. یہ جو ایکزیلو ایسیٹیٹ ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ریئیکٹ ود another acetyl coenzyme and continue، اور یہ سائیکل دوبارہ جاری رکھے. سوری ابھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جو ایکزیلو ایسیٹیٹ از ناؤ ایبل، اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ another acetyl coenzyme ایک کے ساتھ ریئیکٹ کر لے، اور یہ سائیکل پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ بڑھتے ہیں. یہاں پر یہ ڈائیگرام ہے، اس سے میں آپ کو سمجھاؤ. جو ہم نے پڑھا کہ کیا ہوتا ہے اسٹائل کو انزائم اے، جو کہ 2 کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے، وہ انٹر ہو جاتا ہے کس مائٹوکانڈریا میں، جو اسٹائل کو انزائم اے ہے. جب وہ انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آکزیلو ایسیٹیٹ کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، جو کہ 4 کاربن کمپاؤنڈ ہے. جب یہ اس کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو کوانزائم اے ریلیز ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے؟ سٹریٹ. سٹریٹ کتنے کاربن کا ہے؟ 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے. سٹریٹ پھر کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ آئس سٹریٹ میں. آئس سٹریٹ بھی 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے. پھر یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو جاتا ہے، اور ہائیڈروجن بھی ریلیز ہو جاتا ہے. وہ ہائیڈروجن کون لیتا ہے؟ این اے ڈی، اور وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے این اے ڈی ایچ کو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ الفا کیٹو گلیٹریٹ. الفا کیٹو گلیٹریٹ پھر وہ 5 کاربن کمپاؤنڈ. کیوں 5 کاربن ہے؟ کیونکہ ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں ریلیز ہو گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں پھر ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس 2 کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب الفا کیٹو گلیٹریٹ 6 کوانزائم اے میں کنورٹ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ کوانزائم اے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور یہاں پر ہائیڈروجن بھی ریلیز ہو گئے تھے کہ جو دوبارہ یوز کر دیں گے این اے ڈی ایچ کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر 6 کوانزائم اے سے کیا بنتا ہے؟ سکسینیٹ بنتا ہے. سکسینیٹ بنتا ہے تو یہاں پر ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوانزائم ایک پھر ریلیز ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو انرجی پروڈیوس ہوگی وہ جی ڈی پی کے ساتھ ایک فاسفیٹ اٹیچ ہوگا، اور وہ جی ٹی پی بنائے گا، اور وہ جی ٹی پی پھر اے ٹی پی میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ایک اے ٹی پی یہاں پر بن گیا. اس کے بعد یہ جو 6 کوانزائم اے سے 6 بناتا، وہ پھر فردر ریئیکشن کرے گا اور وہ پیومریٹ بنائے گا. پیومریٹ بناتے وقت یہ اس سے ہائیڈروجن ریلیز ہوتا ہے. وہ ہائیڈروجن ایف اے ڈی لے لیتا ہے اور ایف اے ڈی ایچ 2 بناتا ہے. پھر اس کے بعد جب پیومریٹ بن جاتا ہے، پیومریٹ کے بعد میلیٹ بنتا ہے. پیومریٹ سے جب میلیٹ بنتا ہے تو اس کے ساتھ واٹر اٹیچ ہوتے ہیں، واٹر استعمال ہوتے ہیں. پھر میلیٹ سے ایکزیلو ایسیٹیٹ بنتا ہے. ایکزیلو ایسیٹیٹ بنتے وقت یہاں پر ہائیڈروجن ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ ہائیڈروجن این اے ڈی لیتا ہے، این اے ڈی ایچ بناتا ہے. اور پھر ایکزیلو ایسیٹیٹ جب بن جاتا ہے اسی طرح اور اسٹائل کوانزائم میں آ جاتا ہے، اور یہ سائیکل جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بات یاد کر لیں کہ این اے ڈی ایچ
کہاں پر پروڈیوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، NADH، اور APDH کہاں پر، واٹر کب ایڈ ہوتے ہیں، کوئنزائم ایک کب ریلیز ہوتا ہے، کب ایڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے MCQs کے لیے کہ کرپس سائیکل میں کہاں پر ڈائریکٹ ATP بنتا ہے، تو وہ کس سٹیج پہ ہے، 69 کوئنزائم ایج جب 68 میں چینج ہوتا ہے تو اس وقت ATP بنتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ ATP ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس فار یور انفارمیشن اس باکس کو دیکھتے ہیں، the stepwise oxidation of each acetyl coenzyme A in the Krebs cycle give rise to 2 molecules of carbon dioxide۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہی بات ہے کہ کرب سائیکل میں کیا ہوتا ہے، 2 کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے پاس ریلیز ہوتا ہے، and much of the energy released during the oxidation is stored in the form of reduced NADH2، اور زیادہ تر انرجی جو کہ پروڈیوس ہوتی ہے وہ NADH2 اور APDH2 کے فارم میں اسٹور ہوتی ہے۔ in this process ATP is generated by a substrate level phosphorylation۔ اس پروسیس میں ATP generated by in this process an ATP is generated by substrate level phosphorylation، اور یہاں پر جو ATP بنتے ہیں وہ substrate level phosphorylation ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ATP بنا ہے یہ substrate level phosphorylation ہے، ٹھیک ہے۔ اور all 8 molecule of NADH2، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 8 molecule of NADH2 بنتے ہیں، 2 molecule of ADH2 بنتے ہیں، and 2 molecule of ATP بنتے ہیں، 2 molecule of ATP بنتے ہیں، اور form from 1 glucose molecule، ایک ہی glucose molecule in mitochondrial matrix، اور یہ mitochondrial matrix میں ہوتا ہے۔ ایٹ شوڈ بی ریممبر، اب یہ بات یہ کہ کیسے 8 بنتے ہیں اور کیسے 2 molecule of ADH2 بنتے ہیں اور 2 ATP بنتے ہیں، ایٹ شوڈ بی ریممبر، یہ ریممبر ہمیں یاد کرنا چاہیے دیٹ as 2 pyruvate are formed from 1 glucose molecule۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک گلوکوز مالیکول سے کتنے پائرویٹ بنے تھے، 2 بنے تھے، ٹھیک ہے۔ there are 2 turn of Krebs cycle per 1 glucose molecule۔ یہ پوائنٹ لازمی یاد کر لیں کہ ایک گلوکوز مالیکول کے لیے 2 دفعہ Krebs سائیکل ہوگا۔ کیوں 2 دفعہ Krebs سائیکل؟ کیونکہ ایک گلوکوز مالیکول سے 2 پائرویٹ پروڈیوس ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ لیکچر ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہمارے پاس کیا ہے، ریسپائریشن ہے، ریسپائریٹری الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے، ٹھیک ہے، ریسپائریٹری الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے۔ اب ہمارے پاس کیا بن گیا، جتنے بھی ریسپائریشن ہم نے اسٹڈی کرے، ایک تو ہمارے پاس ATP بن گئے، وہ تو ڈائریکٹ سورس آف انرجی ہے، وہ یوز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے NADH2 بن گیا، APDH2 بن گیا۔ اب اس کی NADH2 اور APDH2 کی جو انرجی ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ATP میں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پچھلے اس باکس میں پڑھا کہ زیادہ تر انرجی NADH2 اور APDH2 کے فارم میں اسٹور ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اب اس NADH2 اور APDH2 کو کس میں کنورٹ کریں گے، اس کو ہم ATP میں کنورٹ کریں گے اور پھر وہ سیل یوز کریں گے۔ تو ریسپائریٹری الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو پڑھتے ہیں کہ the last step in aerobic respiration is the oxidation of reduced coenzyme NADH2 and APDH2۔ جو لاسٹ اسٹیپ ہوتے ہیں ایروبک ریسپائریشن میں از دی آکسیڈیشن، اب کیا ہے وہ اسٹیپ، وہ آکسیڈیشن آف ریڈیوس کوئنزائم NADH2 اینڈ APDH2۔ اب جو ریڈیوس کوئنزائم NADH2 ہے اور APDH2 ہے، اس کی کیا ہوگی، آکسیڈیشن ہوگی، پروڈیوس اینڈ گلائکالائسس اینڈ کربس سائیکل۔ اور یہ NADH2 اور APDH2 کہاں پر پروڈیوس ہو گئے تھے، گلائکالائسس اور کربس سائیکل میں، بائی مالیکولر آکسیجن اور مالیکولر آکسیجن کی مدد سے۔ The pair of hydrogen atom released from glucose during glycolysis and Krebs cycle of aerobic respiration are not received directly by oxygen but pass along a series of electron carrier called coenzyme and cytochrome۔ یہاں پر the pair of hydrogen atom released from glucose سے جو pair of hydrogen ریلیز ہو گئے تھے during glycolysis and Krebs cycle، وہاں پر جو ہائیڈروجن ریلیز ہو گئے تھے نا، اب ایروبک ریسپائریشن آر ناٹ ریسیو ڈائریکٹلی بائی آکسیجن، یہ آکسیجن ڈائریکٹلی ریسیو نہیں کرتا، بٹ پاس along a series of electron carriers، بلکہ یہ الیکٹران کیریئرس سیریز آف الیکٹران کیریئر کے سے پاس ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کوئنزائم اینڈ سائٹوکرومز، اس سے پاس ہوتا ہے تبھی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دس سیریز آف الیکٹران کیریئرس کنسٹیٹیوٹ ریسپائریٹری الیکٹران ٹرانسپورٹ چین، اور یہ اس سیریز کو کیا کہتے ہیں، جو کہ الیکٹران کیریئرز ہوتے ہیں، اس سیریز کو کیا کہتے ہیں، الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کہتے ہیں، ریسپائریٹری الیکٹران ٹرانسپورٹ چین۔ The final electron accepted at the end of electron transport chain is oxygen forming water۔ اب
یہ سینٹینس آپ نے لازماً یاد کرنی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، بہت سے MCQ اس سینٹینس سے آ چکے ہیں کہ the final electron acceptor، جو final electron acceptor ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ at the end of electron transport chain is oxygen forming water، وہ آکسیجن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فائنلی آکسیجن الیکٹران کون ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ وہ ہے آکسیجن۔ اس طرح MCQ آیا تھا the final electron acceptor at the end of electron transport chain is، وہاں پر آپشن تھے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، NADH2، APDH2، مختلف آنسر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کریکٹ آپشن اس میں کیا ہے؟ آکسیجن ہے۔ various molecules involved in the electron transport chain are NADH2، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ہوتے ہیں وہ NADH2 ہوتے ہیں، APDH2 ہوتا ہے، کو انزائم کیو ہوتا ہے، سائٹوکروم بی ہوتا ہے، سائٹوکروم سی ہوتا ہے، سائٹوکروم اے ہوتا ہے، اینڈ سائٹوکروم 3 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بس کیا ہے؟ ویریس مالیکیول ہے جو کہ کربس سائیکل الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں استعمال ہوتے ہیں۔ دا کوانزائم کیو اینڈ سائٹوکرومز آر الٹرنیٹیولی ریڈیوس اینڈ آکسیڈائز، یہ جو کوانزائم کیو اور سائٹوکرومز ہے یہ الٹرنیٹیولی ایک کے بعد ایک ریڈیوس ہوتے ہیں اور آکسیڈائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکٹران آر پاس along a series of carriers as they lose energy at each transfer، جب یہ الیکٹران ایک سیریز کیریئر سے دوسری سیریز کیریئر میں جاتے ہیں تو وہ لاس انرجی کرتے ہیں ایٹ ایچ ٹرانسفر، ہر ٹرانسفر پر وہ کیا کرتے ہیں؟ انرجی لاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سم آف دس انرجی از یوز ان دا فارمیشن آف ATP، اب یہ جو انرجی انہوں نے لاس کی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی سم انرجی اس کی استعمال میں ATP کے فارمیشن میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو سم آف دی انرجی از یوز ان دی فارمیشن آف ATP فرام ADP، تو جب یہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے ہر ایک ٹرانسفر پر تو اس انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے ADP سے ATP بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انآرگینک فاسفیٹ اور انآرگینک فاسفیٹ یعنی کیا کرتے ہیں ہم ADP سے ATP بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ انرجی ADP کو دیں گے اور ساتھ میں فاسفیٹ اٹیچ کریں گے تو وہ خود بخود کیا بن جائے گا؟ ATP بن جائے گا۔ And the electron transport chain, each next molecule is a lot is at lower energy level، جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ہے ایچ نیکسٹ مالیکول جو آنے والا مالیکول ہے وہ لوور انرجی لیول پہ ہوتا ہے دین دا پریویس ون، جو کہ پچھلے والے سے کیا ہوتا ہے؟ لیس انرجی پہ ہوتا ہے۔ ایٹ دا این آکسیجن ایکسیپٹ الیکٹران اینڈ ہائیڈروجن ٹو فارم واٹر، اب آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کیا کرتا ہے؟ ایکسیپٹ الیکٹران اینڈ ہائیڈروجن، اور ہائیڈروجن کیا کہتے ہیں؟ ایکسیپٹ کرتا ہے ٹو فارم واٹر، اور کیا کہتے ہیں؟ واٹر بناتا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ کوئی انزائم کیو بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، جب اس سے الیکٹران اس سائٹوکروم بی میں ٹرانسفر ہوں گے، ٹھیک ہے، سائٹوکروم بی میں ٹرانسفر ہوں گے تو یہ لیس انرجی والا مالیکیول ہوگا اور یہ کیا ہوگا؟ اس کی انرجی ہائی ہوگی۔ جب الیکٹران اس ہائی سے لو پہ جائیں گے تو وہ لازماً بات ہے وہ انرجی لاس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو سینٹینس ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ایچ نیکسٹ مالیکول از ایٹ لوور انرجی لیول دین دا پریویس ون، اس کی یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جب ہائی سے لو میں جائے گا تو لازماً بات ہے کہ وہ انرجی لاس کرے گا، جب وہ لاس کرے گا تو وہ اس کو ہم استعمال کریں گے ATP فارمیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ پروسیس ایکسپلین کیا ہے اس ڈائیگرام میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں، پیج نمبر 94، کیمو اسماٹک ATP synthesis۔ اب کیمو اسماٹک ATP synthesis کیا ہے؟ The synthesis of ATP from ADP in inorganic phosphate in the electron transport system through the joint event of chemical in osmotic process is called chemoosmotic ATP synthesis۔ جو synthesis of ATP ہوتے ہیں کس سے؟ ADP سے، inorganic phosphate سے، in the electron transport chain سے سسٹم سے through the joint event of chemical in osmotic process، جو کہ ایک ایونٹ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بعد آنے والا ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ اب کیمیکل اینڈ اسماٹک پریشر کس کی ہوتی ہے؟ کیمیکل اور اسماٹک پریشر کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اسکار کیمو اسماٹک ATP سنتھسس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیمو اسماٹک ATP سنتھسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Chemo osmotic theory of ATP synthesis suggests how ATP formation is coupled with the energy release and electron transport chain۔ یہ جو کیمو osmotic theory of ATP synthesis ہے یہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں how ATP formation is coupled، کہ ATP formation کس طرح اکر ہوتے ہیں with the energy release and the electron transport، اور
انرجی کس طرح سے ریلیز ہوتی ہے اور کس طرح فارمیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہی بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے, مائٹوکانڈریا آر سراؤنڈیڈ بائی ڈبل میمبرین. اب اس وہ ڈائیگرام آفیشلی ڈائیگرام تھا یہ والا, یہ اب ایکسپلین کر رہے ہیں. جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو واپس چلیں گے اس کی طرف. ٹھیک ہے, یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مائٹوکانڈریا آر سراؤنڈیڈ بائی ڈبل میمبرین. جو مائٹوکانڈریا ہے اس کو ڈبل میمبرین نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے. دی آؤٹر میمبرین از اسموتھ. جو آؤٹر میمبرین ہوتا ہے وہ اسموتھ ہوتا ہے. وائل دی انر میمبرین فارم انفولڈنگ. جو انر میمبرین ہے وہ انہوں نے انفولڈنگ بنائے تھے, وہ اس انفولڈ ہو گئے ہوتے ہیں. وچ آر شیلف لائک پروجیکشن, جو کہ شیلف لائک پروجیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور فوٹو بیرنس کار کرسٹی, جس کو کرسٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے پروجیکشن ہوتے ہیں جس کو پھر کرسٹی کہتے ہیں. دی کرسٹی آر پریزنٹ ان دی انر چیمبر اور مائٹوکانڈریل میٹرکس. جو کرسٹی ہے وہ انر چیمبر پہ مشتمل ہوتی ہے, پر وہاں پر ہوتی ہے, یا مائٹوکانڈریل میٹرکس میں ہوتی ہے. دیٹ از فلڈ ود اے جیل like substance, جو کہ جیل like substance سے فل ہوتی ہے. دی کیریئر آف الیکٹران ٹرانسپورٹ سسٹم آر پریزنٹ آن دی کرسٹی. جو کیریئر ہوتے ہیں نا وہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دی کیریئر کون ہے. سائٹوکروم کیو, کوئنزائم, سائٹوکروم اے بی سی, یہ جو کیریئر ہے, دی کیریئر آف الیکٹران, وہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ کرسٹی پر پریزنٹ ہوتے ہیں. اسپیس از پریزنٹ بٹوین دا آؤٹر اینڈ انر میمبرین کالڈ انٹر میمبرین اسپیس. اور جو انر اور آؤٹر میمبرین اس کے درمیان اسپیس ہوتی ہے, یعنی خالی جگہ ہوتی ہے, اس کو انٹر میمبرین اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس ٹیبل کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, ڈیورنگ دی پیسج of electron through the electron transport system, certain carrier of the system pump hydrogen ion from the mitochondrial matrix into the intermembrane. جب ڈیورنگ دا پیسج آف الیکٹران, جب الیکٹران کی پیسج ہوتی ہے, مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تھرو دی الیکٹران ٹرانسپورٹ سسٹم, یعنی جب یہ الیکٹران اس الیکٹران ٹرانسپورٹ سسٹم سے کیا کرتے ہیں, پاس ہوتے ہیں, certain carriers of the system pump hydrogen ion from the mitochondrial matrix. تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے سسٹم ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن کو پمپ کرتے ہیں جو مائٹوکانڈریل میٹرکس سے انٹر میمبرین اسپیس کو. ٹھیک ہے, as a result hydrogen ion accumulate on the outside of the inner membrane. اس کی وجہ سے, اس کی رزلٹ سے جو ہائیڈروجن آئن ہے وہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, مین کہ ایکومولیٹ میں جمع ہونا. ٹھیک ہے, آن دی آؤٹ سائڈ آف دی انر میمبرین, جو کہ انر میمبرین کے آؤٹ سائڈ ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں. دی انٹر میمبرین اسپیس, جو انٹر میمبرین اسپیس ہے وہاں پر ڈفرینس آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن انکریز اکراس دی میمبرین. ڈفرینس آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن انکریز اکراس دی میمبرین which develop a gradient of hydrogen ion between the matrix and the intermembrane. جب یہ ڈفرینس آ کر ہوتی ہے تو اس میں وہاں پر کیا پیدا ہوتے ہیں, گریڈینٹ آف ہائیڈروجن آئن, کہاں کس کے درمیان, the matrix and intermembrane space across the inner membrane. ٹھیک ہے, وہاں پر ایک گریڈینٹ پروڈیوس ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اس ڈائیگرام میں, جب الیکٹران اس کیریئر سے موو کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہائیڈروجن پروڈیوس ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ اس کرسٹل سے باہر جائیں گے, جو کہ کہاں جائیں گے, جو انٹر میمبرین اسپیس ہے, جو انر اور آؤٹر میمبرین کے اسپیس کے انر اور آؤٹر میمبرین جو ہے اس کے درمیان جو اسپیس ہے اس کو انٹر میمبرین اسپیس کہتے ہیں. اور یہ ہائیڈروجن کہاں جاتے ہیں, یہاں پر آ جاتے ہیں اور ایکومولیٹ اور ایک گریڈینٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیڈروجن آئن ڈیفیوز ڈاؤن دی انر میمبرین تھرو الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ. جو ہائیڈروجن آئن یہ پھر کیا ہوتا ہے, ڈیفیوز ڈاؤن ہو جاتے ہیں, یعنی واپس آ جاتے ہیں دی انر میمبرین تھرو الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ. کس کی مدد سے, الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ کی مدد سے, فرام دی انٹر میمبرین اسپیس انٹو دی میٹرکس. کہاں سے, جو انٹر میمبرین اسپیس میں تھے واپس میٹرکس میں آ جاتے ہیں. دی پیسج آف ہائیڈروجن آئن تھرو دی میمبرین از کپلڈ ٹو اے ٹی پی سنتھیسس. اور جب یہ ہائیڈروجن واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے, اے ٹی پی سنتھیسس ہوتے ہیں فرام اے ڈی پی انآرگینک فاسفیٹ تھرو اے ٹی پی سنتھیز کمپلیکس. اور یہ کون کرتا ہے, اے ٹی پی سنتھیز کمپلیکس. دس پروسیس آف اے ٹی پی سنتھیسس کالڈ کیمو اسموسس.
इस प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस को क्या कहते हैं, कीमोऑस्मोसिस कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल एंड ऑस्मोटिक इवेंट आर इवॉल्व, क्योंकि इसमें कौन से इवेंट इवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल्स और ऑस्मोटिक इवेंट इवॉल्व होते हैं। ऑस्मोटिक इवेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल पर अपने आप को समझाएं। इलेक्ट्रोकेमिकल इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और उसकी एनर्जी इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन एंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे चले जाते हैं तो वहाँ पर उसकी क्या होती है, मकदार ज़्यादा होती है, ग्रेडियंट बनता है, हाई ग्रेडियंट हाइड्रोजन बनते हैं उस एंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। वहाँ पर क्या होता है, वापस जब वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो वापस मैट्रिक्स में आता है। किस वजह से आता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है। और जब एक मालिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कीमो इलेक्ट्रोकेमिकल एंड ऑस्मोटिक इवेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस कॉल्ड कीमोऑस्मोसिस, इसको क्या इसलिए हम कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया था वो यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि मुख्तलिफ कैरियर होते हैं। इस तरह यहाँ पर एनएडीएच क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन इस चैनल के ज़रिए से वो आते हैं और एक चैनल से जब दूसरे में जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करती है और इस क्या होते हैं, उस एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, फिर उससे एटीपी सिंथेसिस होती है और वो इलेक्ट्रॉन आखिर में कहाँ पर आ जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए थे वो एंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जाते हैं और जब वो उसकी ग्रेडियंट और वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो दोबारा मैट्रिक्स में आते हैं और वो मैट्रिक्स में आकर ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं और इलेक्ट्रॉन और जब हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो वो वाटर बनाते हैं। ठीक है, और यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड रेस्पिरेटरी केमिकल पाथवे, किस तरह प्रोडक्शन होती है, यहाँ पर सब कैलकुलेशन है कि कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है कि पाथवे क्या है, कोएंजाइम यील्ड कितने करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एटीपी यील्ड कितने हैं और सोर्स ऑफ एटीपी कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेटरी स्पेस, ये सारे रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन के सारे प्रोसेस को अब डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, और उससे एटीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस, और फिर ग्लाइकोलाइसिस में प्रिपरेटरी फेज में कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक है, फिर वहाँ पर और क्या होता है कि 2 एटीपी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया गया है। सोर्स ऑफ टू बिगिन ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर द इनपुट ऑफ 2 एटीपी। ठीक है, यहाँ पर 2 एटीपी आपने देने होंगे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट दिस रिएक्शन, और ये एक्टिवेशन रिएक्शन एनर्जी होती है कि आप इस रिएक्शन को स्टार्ट करें। ठीक है, फिर ग्लाइकोलाइसिस पे ऑफ फेज और इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 4 एटीपी सिंथेसिस होती है। एटीपी मेड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, नो नेट यील्ड पर ग्लाइकोलाइसिस वुड बी 2 एटीपी, जो नेट गेन होगी वो 2 एटीपी होगी, क्योंकि 2 यहाँ पर इस्तेमाल हो गए थे ना, वो हम माइनस करेंगे तो नेट गेन हमारे पास क्या होगा, 2 एटीपी होगा, लेकिन हम लगाएंगे कितने, 4। ठीक है, यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है ना वो कोएंजाइम बने थे, वो क्या बने थे कि 2 NADH बने थे, 2 NADH बने थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके साथ लिखा है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हम और जो बाकी होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन जो क्रिप साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं वो इंटरनल होते हैं, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ठीक है, इसको इसके साथ एक्सटर्नल लिखा गया है। तो हमारे पास कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2, और उनसे उनसे कितने एटीपी सिंथेसिस होते हैं, 4। ठीक है, 4, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखा है 6। तो इस 6 से मुराद ये है कि यहाँ पर देखें कि जब एक्सटर्नल होते हैं और ये NADH जब अंदर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं, तो ये कितने NADH लॉस करते हैं,
टू ए टी पी लॉस करते हैं, ठीक है, 2 ATP लॉस करते हैं। जब ये 2 ATP लॉस करेंगे तो 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 टोटल तो उनसे 6 बनने थे, ठीक है, लेकिन ठीक है कि ये एक बात ये याद रखें कि NADH से कितने ATP NADH से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं? NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, 3 ATP, एक NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कितने NADH बने थे? 2 NADH बने थे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जब 2 NADH बने थे तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 6 होने चाहिए ना, तो 6 ATP थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जब एक NADH, ठीक है, एक NADH जो एक्सटर्नल NADH होता है जो कि साइटोप्लाज्म में है, तो जब वो माइटोकॉन्ड्रिया को एंटर करता है तो वो उनसे एक ATP यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक NADH से फिर हमारे पास कितने बनते हैं? 2 ATP बनते हैं, ठीक है, 2 ATP। जब 2 ATP बन जाते तो 2 से कितने हुए? 4 ATP, ठीक है। तो नेट हमारे पास कितने हुए? 4 ATP हुए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 लिखे हुए, यहाँ पर 6, तो इसे ये मुराद है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, दिस मालिक्यूल आर क्रिएटेड बाय ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, बट दे कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू ATP इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। लेकिन इसको कन्वर्ट ATP कन्वर्ट इसको दे कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू ATP, इसको ATP में तब ही कन्वर्ट किया जा सकता है जबकि ये माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास हो, तब ही इससे ATP बनता है। अदरवाइज साइटोप्लाज्म में इससे ATP नहीं बनते। जो जब जब ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएगा तो ये एक ATP लॉस करेगा, ठीक है। दिस रिक्वायर देम टू एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होना पड़ेगा। अ स्ट्रिप दैट इज फ्री इन सम ऑर्गेनिज्म एंड कॉज 2 ATP इन अदर, जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप दैट इज फ्री इन सम ऑर्गेनिज्म एंड कॉज 2 ATP, यानी बाज ऑर्गेनिज्म में ये फ्री होते हैं लेकिन बाद में ये 2 ATP यूज करते हैं। दैट इज व्हाट कॉज द डिफरेंस इन द नेट गेन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि जो नेट गेन होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें 2 ATP की कमी और बाद में कमी होती है और बाद में वो पूरे होते हैं, ठीक है। यानी बाज लोग कहते हैं कि बाज ऐसे होंगे जो कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 38 ATP बनाएंगे, बाद ऐसे होंगे जो कि 36 बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 डिफरेंस आता है ये इसी वजह से आता है, यानी बाद में ये स्ट्रिप फ्री होता है जब और बाद में ये ATP यूज होते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, पाइरुवेट, ठीक है, 2 NADH ये इंटरनल होते हैं। अब पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन जो लिंक रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पर भी 2 NADH बनते हैं, ठीक है, और वो इंटरनल होते हैं, इसलिए उससे कितने ATP बनते हैं? 6 ATP बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर में होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी इसकी किसी भी किस्म की कमी नहीं होती, ठीक है। अब क्रिप्स साइकिल की तरफ आते हैं, तो क्रिप्स साइकिल में जो ATP बनते हैं डायरेक्ट ATP वो 2 है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लेवल पास्पोराइजेशन है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। और जो 6 इसके बावजूद इससे 6 NADH बनते हैं और 2 APDH बनते हैं। APDH ये भी याद कर ले कि APDH से कितने बनते हैं? APDH जो कि इंटरनल होते हैं उससे 2 ATP बनते हैं, ठीक है, और NADH से कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो 6 3 आर 18 ना, ठीक है, 63 और 18, ठीक है। तो इनसे टोटल कितने बनते हैं? 18 ATP बनते हैं ATC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। और APDH मैंने बताया कि उनसे 2 ATP बनते हैं, तो जब ये 2 है तो 2 और 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कितने बने? 4 ATP बने। टोटल ये जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जिसको जमा करते हैं, तो हमारे पास 36 आता है और बाद में 38 आता है, और ये 38 क्यों आता है उसकी वजह मैंने आपको बताई। फ्रॉम द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है, हमें कितना मिलता है? 36 ATP बनता है मिलता है, या 38। अगर आपको MCQs में आ जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं, ठीक है, तो आपने 36 पर क्लिक करना है, क्योंकि वो जो पिछले हमने बना था वहाँ पर साफ लिखा था, यहाँ पर तो ब्रेकर में 38 लिखा है, लेकिन वहाँ पर साफ लिखा था स्टार्ट में कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP बनते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर होंगे यहाँ पर देखिए कि
अब पता नहीं कहाँ पर होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा। Arabic inspiration यहाँ पर हमने पढ़ा था, वो इस बुक में लाइन में था। अब कहाँ पर है? ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको नहीं सर्च कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसे 3680p यहाँ पर देखिए, 3680p यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 87, यहाँ पर 3680p क्लियरली मेंशन है, तो आपने 36 को ही टिक करना है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न है। जो बाद तब ऐसा होता है कि MCQ ज़्यादा आता है कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 3680p बनता है, या 38 और 40 और इस तरह से होते हैं, या 32 भी होते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहीं पर क्लियर कर लें कि 3680p बनता है, ठीक है। तो आज के लिए यही काफ़ी था। सो वी हैव टुडे लेक्चर finished today lecture. Let's end it with this dua. Allahumma fi'ni bima allamtani wa allamni ma yanfa'ani wa zidni ilma. I pray that Allah made this entities easy for all of you and give you success in your medical career. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Fi Amanullah.